دوستو، کعبہ شریف دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی بھی پرندہ نہیں گزرا ہے، اور دنیا بھر کے کسی بھی ایئر لائن کا کوئی بھی جہاز بھی آج تک نہیں آیا، کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پایا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کی ڈائریکشن ہی ایسی رکھی ہے کہ کبھی بھی چاند اور سورج بھی کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پاتی ہے۔ آخر اس کی ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر پاتا ہے، اور اگر کبھی کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جب ایک بار کسی ہوائی جہاز نے کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اس جہاز کے ساتھ میں کیا ہوا، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو بھی کعبہ شریف سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں مکہ اور مدینہ کو جنت کا دروازہ مانا گیا ہے، اسی لیے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ میں جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حج مکمل کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی پرندہ نہیں گزر سکتا، اور اگر کبھی کوئی پرندہ یا جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ مگر دوستو، اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کعبہ کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے اور پرندے بھی کعبہ کے اوپر سے اڑ کر گزرتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگ اس پوسٹ کو غلط بتا رہے ہیں، مگر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پوسٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے، بلکہ بالکل سچ ہے۔ آج تک کوئی بھی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبدالرشید نے، جو کہ پچھلے 25 سالوں سے سعودی عرب کے مکہ شہر میں کام کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ میں پچھلے 25 سالوں سے خانہ کعبہ میں رہ کر صاف صفائی کے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے آج تک کسی بھی جہاز کو کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی پرندے کو کعبے کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ عبدالرشید آگے کہتا ہے کہ ایک بار شام کے وقت غلطی سے ایک جہاز کعبہ شریف کی طرف آ گیا، مگر ہم نے دیکھا جیسے ہی وہ جہاز کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو اس کی ڈائریکشن قدرتی طور پر ہی اپنے آپ ہی وہاں سے دھکیل دی گئی، یعنی کہ وہ قدرتی طور پر ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے، اللہ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا قدرت ڈالی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پاتا ہے، اور نہ ہی کوئی پرندہ کعبہ کے اوپر اڑ پاتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کعبہ میں ایسے کیا قدرت رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ کے اوپر سے گزرنے والا جہاز ہو یا پرندہ، جس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے یا پھر وہ کعبہ شریف کی لائن سے ہی اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کعبہ شریف کی تعداد 2 ہے؟ ایک تو کعبہ شریف مکہ میں ہے، اور دوسرا کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر سیدھا جنت میں موجود ہے، جس کو روایتوں میں بیت المعمور کہا گیا ہے، جہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے دن رات طواف کرتے رہتے ہیں۔
اب دوستو آپ کو 3 ایسی بڑی وجہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزرتا نہیں ہے، یعنی کہ کعبہ کے اوپر سے پرندے یا جہاز کے نہ گزرنے کی 3 اصل وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کعبہ شریف کو دنیا کا سینٹر مانا گیا ہے، یعنی کہ کعبہ دنیا کے بیچوں بیچ میں موجود ہے، اور آج اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے۔ سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے کہ مکہ میں بنا کعبہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے کعبہ شریف دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ گروتو آکرشن کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر اور نیچے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو گروتو آکرشن کی وجہ سے وہ پرندہ ہوائی جہاز اپنے آپ ہی کعبہ شریف کی لائن سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی بھی چیز، چاہے وہ پرندہ ہو یا ہوائی جہاز ہو یا پھر اور کوئی چیز ہو، وہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ ہی کعبہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو قدرتی طور پر بھی وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوائی جہاز نہیں گزر پاتا۔ اگر کبھی کبھار کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس میں کوئی چمبک ہے اور ہم اس چمبک کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر آ جاتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبہ کے اوپر سے آتی ہے تو وہ گروتو آکرشن کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرا ہے۔ دوستو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کا جانا منع ہے، یعنی غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان اگر حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اترتا ہے، یعنی کہ ان سب کو سب سے پہلے ریاض میں لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں غیر مسلموں کے لیے پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی آیتیں موجود ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی ہوائی جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ہوائی جہاز میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو اور وہ غلطی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے سعودی حکومت نے سختی سے دنیا بھر کی ایئر لائنز پر اس کے لیے روک لگا رکھی ہے، یعنی کہ تمام ایئر لائنز کے لیے نو فلائی زون قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہے وہاں پر بھی کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز کو گزارنے کی اجازت نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کبھی کوئی ہوائی جہاز گر جائے تو پھر آپ سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے اور کتنی زیادہ جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور مکہ شریف دنیا کی ایک انتہائی اہم جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر یا قریب بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی غیر مسلم یا کافر یا پھر کوئی دہشت گردی کے ارادے سے کسی ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام کے پاس میں لے جا کر اس کو مار دے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے پوری دنیا کے لیے یہ وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز گزارنے کی کوشش کی تو اس کو میزائل مار کر فوراً تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے بھی
کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہ ہی گزرے ہیں، اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی گزرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔